بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ہم سب اس دنیا میں بحیثیت انسان زندگی گزار رہے ہیں اور اس زندگی کے گزارنے میں اللہ رب العالمین نے کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہم میں سے ہر کسی کو عطا کی ہیں اور کچھ نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا کرنے میں کچھ کو دی ہیں کچھ کو نہیں دی ہیں، اور وہ نعمتیں جو ہم اس زندگی کو بسر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف سے عنایت شدہ ہیں ان کو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے اوپر اس قدر ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ کی تمہارے اوپر اتنی نعمتیں ہیں اگر تم انہیں گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اپنے وجود پر ہی غور کریں تو اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر بے شمار انعامات اور احسانات ہیں، اور یہ نعمت کی قدر بھی اس انسان کو ہوتی ہے جس کے پاس یہ نعمت نہ ہو یا جس کو اللہ رب العالمین دے کے چھین لیتے ہیں۔ شاید وہ انسان جس کو اللہ کی طرف سے بغیر کسی مشقت کے کوئی نعمت مل جائے وہ اس کا اس طرح سے حق ادا نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی نعمت اسے ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو تمہیں نعمتیں ملی ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب تم کھڑے ہوگے تو تم سے ایک ایک نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کون سی نعمت اللہ نے عطا کی
اس کو تم دنیا میں کس طرح سے استعمال کر کے آئے. یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دیں، یا کسی کو دی یا نہیں دیں. آج میں جس نعمت کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ نعمت دنیا کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے اوپر ہزاروں انعامات کیے، کسی بھی انعام یا احسان کو اللہ رب العالمین نے جتلایا نہیں ہے، لیکن ایک انعام، ایک احسان اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر ایسا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جتلایا بھی ہے. سورہ آل عمران ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بلا شبہ یقیناً اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے اوپر یہ احسان کیا ہے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ رب العالمین نے انہی میں سے، ان انسانوں ہی میں سے ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمایا، ایک ایسے رسول کو ان کے اندر بھیجا یتلو علیہم آیاتہ، جو میری آیتوں کو ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے. اور اس رسول سے مراد آپ کے اور میرے آقا سرور کونین تاجدار انبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، کہ جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر بھیج کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بلا شبہ یقیناً یہ تمہارے اوپر میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے اس نبی کو تمہارے اندر بھیج کے. آدم علیہ السلام جب جنت سے اس زمین پہ آئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یأتینکم منی ہدی، آج کے بعد انسانوں کے پاس رہنمائی میری طرف سے آئے گی. انسانوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ان کی زندگی گزارنے کے اصول کیا ہوں گے، وہ ان کو میں بتلاؤں گا. اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو عقیدہ ملے گا جس کے اوپر زندگی گزارنی ہے. اللہ رب العالمین بتلائیں گے میری اور آپ کی زندگی کی تہذیب کیسی ہونی چاہیے، ہم کس کلچر کے فالو کرنے والے ہوں، ہماری معاشرتی زندگی کس طرح کی ہو، ہماری خانگی زندگی کس طرح کی ہو، میرے دنیا میں رہتے ہوئے سیاست کرنے کے اصول کیا ہوں، میرے دنیا میں رہتے ہوئے ذریعہ معاش بنانے کے لیے معاشیات کے اصول کیا ہوں. یہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یاتینکم منی ہدی، یہ اب میری طرف سے آئیں گے، یہ میں تمہیں بتلاؤں گا تم نے دنیا میں اپنی زندگی کس طرح سے سروائیو کرنی ہے. آج کا مسلمان وہ شاید اس بات کو نہیں سمجھتا کہ میرا میرے نبی کے ساتھ تعلق کیا ہے. شاید مسلمان نے اپنے آپ کو یہاں تک محدود کر لیا. یہ مولد و میلاد کی خوشیاں، جب مسلمان یہ مولد و میلاد کی خوشیاں مناتا ہے، اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ خوشیاں منانے کی وجہ سے میرے اوپر کون کون سی چیزیں مستلزم و مستوجب ہوتی ہیں، مجھے وہ چیزیں سمجھ کر کے اپنی زندگی کو ان کے مطابق پھر ڈھالنا بھی چاہیے. اگر یوں سادہ خوشی کی بات کی جائے تو ایک ہسٹری کا طالب علم ہونے کے ناطے ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو مکہ کے شہر میں قریش کے خانوادہ عبد المطلب میں جس دن عبداللہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی تھیں، لوگوں نے مٹھائیاں بھی بانٹی ہوں گی. حتیٰ کہ اس دور کے رواج کے مطابق ایک سردار تھا تاریخ میں جس کا نام ابو لہب آیا ہے. جب اسے پتا چلا کہ میرے ہاں بھتیجا ہوا ہے، جس نے آ کے اس کو بشارت دی تھی اس کو یہ آزاد کر دیتا ہے. یہ تو سادہ خوشی ہے. یہ خوشی کس کے اوپر ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ کے پیدا ہونے کے اوپر ہے. لیکن یہی بچہ
جس کے پیدا ہونے پہ لوگوں نے خوشیاں منائیں، لونڈیوں کو آزاد کیا گیا، جب اسی معاشرے میں 40 سال اپنی زندگی گزارتا ہے، بے داغ زندگی کہ جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، 40 سال کے بعد یہی بچہ جس کے اوپر خوشیاں منانے والے، ان کے سامنے جب یہ بچہ 40 سال کے بعد ایک دعوت، عقیدہ اور منہج پیش کرتا ہے، کوہ صفا کے نام سے جس واقعے کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہی محبتیں کرنے والے، یہی خوشیاں منانے والے، یہی محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، یہی محبتیں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں، یہی خوشیاں عدم اطاعت کے اندر بدل جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں کرنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ آج ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو خود اپنے عدالت میں کھڑا کر کے دیکھے کہ کیا کہیں ہم بھی صرف سادی خوشیاں منانے والے تو نہیں ہیں۔ یہ سادی خوشیاں منانے والوں نے تو اس موقع پہ یہاں تک کہا نعوذ باللہ تبا لک یا محمد علی ھذا لی جماعتنا۔ آؤ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص ذرا اپنا محاسبہ کر کے دیکھے کہ میری زندگی میں میرے لیے رول ماڈل کون ہے، میرے ذہن سے پیدا ہونے والی سوچوں کے اوپر کمانڈ کس کی ہے، کیا میرے جذبات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی حقیقی محبت بھی موجود ہے کہ نہیں ہے۔ میرے گھر کی مجلس میں، میرے باہر کی مجلس میں، میرے پہناوے میں، میرے اٹھنے بیٹھنے میں، میرے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے میں، میرے تعلق باللہ کے اندر، کیا میری معاشیات کے اندر، میں جب کاروبار کے لیے بیٹھتا ہوں، میں جب دنیا کے دھندے کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں، کیا اس کے اندر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عنصر پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ آج ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی آپ کے ساتھ کیسی محبت تھی؟ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی کا ایک صحابی ہے، کالا اس کا رنگ ہے، موٹے موٹے اس کے ہونٹ ہیں، چپٹی سی اس کی ناک ہے، بیچارہ سارا دن کام کرتا ہے، رات اللہ کے نبی کی مسجد میں آ کے گزارتا ہے۔ ایک دن رسول اللہ پوچھتے ہیں، اے جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ الا تتزوج، تیری شادی نہیں ہوئی، تو مسجد میں آ کے رات گزارتا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے رشتہ کون دے گا، میرا تو کوئی گھر بار نہیں ہے، میرے تو کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، اللہ کے نبی مجھے رشتہ کون دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جلیبیب وہ فلاں انصاری کا گھر ہے، اس میں جاؤ اور جا کے انہیں کہنا کہ اللہ کے نبی تمہیں سلام کہہ رہے تھے، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دینا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ سیدنا جلیبیب چلے گئے، جا کے دروازے پہ دستک دی، رسول اللہ کا سلام پیش کیا، بڑے خوش ہوئے گھر والے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں سلام بھیجا ہے، اور ساتھ ہی اگلی بات بھی بتلائی۔ کہنے لگے بتاتے ہیں، رسول اللہ کی طرف سے جب یہ پیغام گیا، یہ رشتہ گیا، گھر کے بڑے بڑے سیانے سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہوں گے رات کو اس پہ مشاورت کرنے کے لیے کہ آخر بیٹی کا رشتہ کرنا ہے،
کس کے ساتھ رشتہ کر رہے ہیں، اس کا آگا پیچھا کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ دنیا کا رواج تو یہی ہے۔ بیٹھے، مشاورت ہوئی، فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی سے سوری کر لیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، فیصلہ یہ کر بیٹھے، لیکن وہ جس کے لیے اللہ کے نبی کا یہ پیغام آیا تھا، پیچھے پردے میں چھپ کے ساری باتوں کو سن رہی تھی اور اطاعت شعار تھی۔ آج کی بیٹیوں کی طرح ماں باپ کے سامنے آ کے منہ پہ چڑھ کے بولنے والی نہیں تھی۔ کہنے لگی آپ نے اچھا ہی سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہوگا، لیکن میں صرف ایک بات جانتی ہوں کہ اگر رسول اللہ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا گھر کہاں پہ ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ میں اس بات سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ جب رسول اللہ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے تو اللہ کے نبی کا فیصلہ یقیناً اس میں خیر ہوگی، میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ پھر اسی سیدنا جلیبیب کو اللہ نے اتنی دولت سے نوازا کہ مدینے کے بڑے بڑے تاجروں میں یہ شمار ہوتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایک جنگ میں شہید ہوئے، اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد کہتے ہیں دیکھو میرے کون کون سے صحابی شہید ہوئے ہیں۔ یہ جلیبیب 8 کافروں کے درمیان شہید ہوا پڑا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو منی و انا منہ، یہ جلیبیب تو مجھ میں سے تھا اور میں اس میں سے ہوں۔ یہ وہ محبت کے انداز سے میرے بھائیوں، آؤ ذرا آج ہم بھی دیکھیں ہماری محبتوں کے انداز کیا ہیں۔ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، آپ کے ساتھ جو تعلق، رشتہ اور ناتا ہے، اس کو صرف اس مسجد کی 4 دیواری تک رکھتے ہیں، یا جب اس سے باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کے اپنی دکان پر بیٹھتے ہیں، اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، کیا ہم اس وقت بھی اپنے ذہن پہ رول ماڈل اللہ کے نبی کو رکھتے ہیں یا اپنی نفس کی خواہشوں کو رکھتے ہیں؟ کیا کہیں میرے سامنے قبیلہ، خاندان، برادری، لوگوں کے معاشرے کے رسوم و رواج، یہ کہیں میرے لیے رکاوٹیں تو نہیں کھڑی ہوتی؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ میرے بھائیوں، وہ نبی تو وہ تھے جو اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، اللہ کی طرف سے جو بات ہوتی تھی آپ کی زبان سے وہی بات نکلا کرتی تھی۔ آج ہم میں سے ہر آدمی اپنا محاسبہ کر کے دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بڑے بڑے مقاصد میں سے جو سورہ آل عمران کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ مقاصد کا تذکرہ کیا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس نبی کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد لوگوں کے نفسوں کا تزکیہ کرنا تھا۔ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ آپ کی مسجد میں ممبر و محراب پڑا ہے، یہ کبھی پتہ نہیں کون سے درخت کی لکڑی ہوگی، یہ کسی کاریگر کے ہاتھ میں آئی، اس نے اس کو درخت کو کاٹا، اس کے اوپر رندہ چلا کے اس کی علائشوں کو، اس کی رکاوٹوں کو، اس کے کانٹوں کو اس نے دور کیا، اور دور کر کے اس نے پھر اس کی سجاوٹیں کی، سجاوٹیں کر کے اس نے اس کے اندر پھر رنگ بھرے، اور رنگ بھر کے اس نے آج اس کو اس قابل بنایا کہ یہ ایک مسجد کا ممبر اور محراب بنا ہوا ہے۔ اسی کو تزکیہ نفس کہتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کو پکڑے، اس کے اوپر محنت کرے، نفس کے اندر جو علائشیں ہیں، جو گندگیاں ہیں، جو گناہ ہیں، جو قدورتیں ہیں، انسان ان کو دور کرے، اور پھر اس بات پہ محنت کرے کہ میں نے اب اپنے ایمان کے لیول کو کیسے بڑھاتے ہوئے اوپر لے کے جانا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ تھے، اللہ کے نبی نے ان کو کس طرح سے تراشا تھا؟
آپ کا صحابی ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حبشہ کا رہنے والا ہے، غلامی کی زندگی گزاری ہے، منڈیوں سے بکتا بکاتا، کہاں سے ہوتا ہواتا، ایک دن اللہ کے نبی کے ہاتھ آ گیا۔ دیکھو پھر رسول اللہ نے اس پہ کیسی محنت کی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسی محنت کی اس کے اوپر، ایسا اس کا تزکیہ کیا، ایسے معیار پہ لا کر کے کھڑا کیا کہ یہی بلال ہے، چلتا اللہ کی زمین پہ ہے، آواز اس کے قدموں کی جنت میں آتی ہے۔ یہ تزکیہ نفس تھا، یہ تزکیہ نفس ہی تھا نا، کہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے اگر دنیا میں رہتے ہوئے انسان ہونے کے ناطے کبھی کوئی غلطی ہو جایا کرتی تھی، وہ اس بات سے کبھی نہیں ڈرا کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے رسوائی ہو جائے گی، اگر لوگوں کے سامنے ہم نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہماری معاشرے میں عزت چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی کا صحابی ہے ماعز، اصل میں اس کا نام ہے، رسول اللہ کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی طہرنی طہرنی طہرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ معلوم بھی ہے کہ جس سلسلے میں میں اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہوں سزا میری سنسار کرنا ہے، مار دیا جاؤں گا، جان میری چلی جائے گی، لیکن میرے بھائیوں رسول اللہ نے ان کے نفسوں کے تزکیے ایسے کیے تھے، وہ اس معیار پر کھڑے تھے، وہ اس دنیا کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، وہ صرف ایک چیز کو دیکھتے تھے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کل کی آخرت کی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ کے سامنے کس حیثیت میں کھڑے ہوں گے، صرف ہر چیز پہ اس چیز کو وہ مقدم رکھا کرتے تھے۔ آج میں اور آپ بھی اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اس عنوان کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ شمس کے اندر تقریباً 11 قسمیں اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ لوگوں جو انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والا ہے یقیناً وہی انسان کامیابی کے راستے پہ ہے، وہی انسان کامیاب ہونے والا ہے، اور جو اپنے نفس کا تزکیہ نہ کر سکا، جو اپنے نفس کے اوپر محنت نہ کر سکا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ آدمی ناکام ہونے والا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے سچے عاشق ہیں، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والے بنیں، آپ کے راستے پہ چلنے والے بنیں۔ ہماری گفتار سے، ہماری چال چلن سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، میرے ایک ایک عمل کے ساتھ رسول اللہ کی سیرت واضح ہونی چاہیے۔ اور دوسرا کام اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں یہ بیان کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اس نبی کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا لوگوں کو اللہ کی کتاب اور اپنی حدیث کا علم دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کو سمجھانا، یہ قرآن کی توضیح کر کے لوگوں کو یہ قرآن سکھانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے بہت بڑا مقصد تھا۔ آج ہم بھی مسلمان ہونے کے ناطے اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کریں، قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید پڑھنا آتا ہے صحیح، اس کے معنی اور مفاہیم کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ہمارا دستور حیات ہے جو اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے انسانوں کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اگرچہ ہم مختلف جماعتوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، ہمارے آپس کے لاکھ اختلافات ہوں گے، لیکن یہ ہمارا بہت بڑا امتیاز ہے، ہم سب کے سب اللہ کی کتاب قرآن کو ایک ہی کو قرآن مانتے ہیں۔ وگرنہ دنیا میں اور بھی مذاہب موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، عیسائیوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر کوئی کیتھولک فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کی بائبل الگ ہے،
اگر کوئی پروٹیسٹنٹ فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کی بائبل الگ ہے، اگر کوئی آرتھوڈکس کا ماننے والا ہے اس کی بائبل الگ ہے، اگر کوئی مارمن کا ماننے والا ہے اس کی بائبل الگ ہے۔ ہندوؤں کا بھی یہی حال ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیوں، اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ جب قرآن کے ساتھ وابستہ ہوں گے، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں گے، یقین مانیں یہ قدورتیں، یہ نفرتیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ اس کی مسجد میں جانے کو پسند نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے میں اس کے پیچھے چلا گیا میرا یہ نقصان ہو جائے گا، یہ سب کے سب خود بخود ختم ہو جائیں گے اگر قرآن ہم ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ ہمارے 70-80% مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ قرآن ہے جو لوگوں کو بہترین راہ دکھانے والا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہے، یہی وہ قرآن ہے جو لوگوں کو روشن راستے دکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، خود بھی قرآن پڑھو، اپنی اولادوں کو بھی قرآن پڑھاؤ۔ آج ہماری اولادیں کس راستے پہ ہیں، ہمیں اپنی اولادوں کو صرف نظر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی اولادوں کو پسے پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا، اللہ نے یہ نعمت دی تھی، اس کو کس راستے پہ لگا کے آئے تھے؟ وگرنہ تو معاشرے کے اندر مختلف بھیس اوڑھ کر کے کئی طبقے بیٹھے ہیں جو آپ کی اولادوں کے ایمانوں کو بھی اچکنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی سیکولر بیانیہ ہے، کہیں پہ لبرل بیانیہ ہے، کہیں پہ فیمینزم کے ماننے والے ہیں، کہیں پہ الہاد کی تبلیغ بھی آج دنیا میں لوگ کرنے والے موجود ہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولادوں کے ایمان بچ جائیں، اس کا ایک حل ہے، ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ اور میں تو یہاں تک کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں، بہت بڑے ماہر قسم کے علماء اگر ہم اپنی اولادوں کو نہیں بنا سکتے، کم از کم اپنی اولاد کو اتنی دینی تعلیم ضرور دلواؤ کہ کل کو اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے پہ کھڑا ہو کے میرا بیٹا میرے لیے دعائیں ہی مانگ سکے۔ واللہ دنیا کا کوئی بھی مولوی، آپ اس کو جتنے مرضی چندے دیتے ہوں، جتنی مرضی خدمتیں کرتے ہوں، آپ نسل در نسل اگرچہ اس کے بیعت رہے ہوں، آپ کے جنازے پہ کھڑے ہو کر کے اتنے اخلاص کے ساتھ دنیا کا کوئی آدمی دعائیں نہیں مانگ سکتا جتنے اخلاص سے آپ کا بیٹا دعائیں مانگ سکتا ہے۔ آج ہم اپنی اولادوں کی تربیت یہ کریں۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں محتاج ہیں۔ جنازہ پڑھانا ہے، مولوی صاحب کو بلائیں، نکاح پڑھانا ہے، مولوی صاحب کو بلائیں۔ ہم خود کیوں نہیں سیکھتے یہ چیزیں؟ اپنی اولادوں کو کیوں نہیں سکھلاتے؟ ہم کیوں نہیں چاہتے ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے الا من ثلاث، تین چیزیں اللہ کے نبی نے ایسی بتلائیں، فرمایا جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہتے ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک چیز والد صالح، نیک اولاد ہے جو اس کی تربیت کی ہوئی، اچھے راستے پہ دے کر کے ان کو چھوڑ کر کے گیا ہے، آج دنیا میں یہ اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں رہتے ہوئے اس کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، اپنی اولادوں کی یہ منہج پہ تربیت کر کے جائیں۔ اور پھر اس سے آگے میں ایک چھوٹی سی اور بات کرنا چاہوں گا، اپنی اولادوں سے ہٹ کر کے اپنے معاشرے میں بھی اس پیغام کو عام کرنا، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں بہت سارے لوگ ہمیں ایسے بھی نظر آئیں گے آج بھی، جو ہمارے معاشروں میں کئی سو سالوں سے، کئی صدیاں گزرنے کے باوجود ہمارے ساتھ، پہلے ہمارے بڑوں کے ساتھ رہتے تھے، آج ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن وہ اسلام کے نور سے ابھی تک دور ہیں۔ کیا کبھی ہم نے ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا؟ آج ہم دفتروں میں کام کرتے ہیں، ہمارے کتنے کولیگز ہوتے ہیں جو اسلام کے نور سے دور ہیں،
کوئی کرسچن ہے، کوئی قادیانی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کسی مذہب کا ماننے والا ہے. آج عجیب معاملہ ہے، ہم اس پہ بات کرنا ہی اچھا نہیں سمجھتے. ہمارے لیے ماحول ہی ایسا بنا دیا گیا، او بھائی چھوڑو، جو جہاں پہ لگا ٹھیک ہے. نہیں میرے بھائیو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری اگر ایک بھی بات پہنچ جائے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. یہ اس کے لیے کوئی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کی، کسی مدارس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف سادی سی بات ہے، جو بھی اللہ کے نبی کا پیغام مل جائے اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ. میں تو یہ کہوں گا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے. ہاں، بھوکھوں کو کھانا کھلانا بھی خدمت ہے، جس کے پاس کپڑے نہ ہو اس کو کپڑے لے کے دینا بھی بڑی خدمت ہے، جس کے پاس دوائی میسر نہ ہو اس کو دوائی لے کے دینا خدمت ہے، تعلیم دلوانا کسی کو بہت بڑی خدمت ہے. لیکن انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے، جو لوگ ابھی تک جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں ان کو اللہ کی جنت کا راستہ دکھا دو. یہ انسانیت کا سب سے بڑا احسان ہوگا انسانیت کے اوپر کہ تم ان کو یہ راستہ دکھلا دو جو آج بھی اس دین ہدایت سے. ہمارا دین تو سچا دین ہے نا. اگر اللہ نے کل قیامت کے دن ہمیں پوچھ لیا کہ عبد الرحمن اے فلاں تیرے ساتھ رہنے والا یہ آدمی جس نے اتنے سال تیرے ساتھ زندگی بتائی، کیا کبھی تو نے اس کو اسلام کی دعوت دی تھی؟ اگر تیرا کوئی دنیا کا اس کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا اس کے اوپر تو بڑی کھل کے بات کیا کرتا تھا، کیا کبھی تو نے اس کو اسلام کا پیغام بھی دیا تھا؟ اسی بات کے ساتھ میرے بھائیوں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، رسول اللہ کے لیے ہم مخلص ہو جائیں، رسول اللہ کے مشن کو اپنا مشن بنا لیں. اللہ کے نبی کا بھی یہی مشن تھا، آپ کے سینے میں بھی یہی درد تھا، آپ بھی اسی بات کو اپنے سینے میں رکھتے تھے کہ وہ انسان جو آج تک اللہ کے راستے سے، جنت کے راستے سے دور ہیں، ان تک میں اسلام کا پیغام پہنچا کے ان کو جنت کے راستے پہ لے آؤں. یہی تمام انبیاء کا مشن تھا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہی سارے انبیاء کا مشن تھا. آؤ آج ہم بھی اگر رسول اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں ہم بھی اسی مشن پہ چلیں. اللہ میری بھی آپ کی بھی یہ دنیا بھی اچھی کر دے. اللہ ہماری آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اللہ اس کو بھی اچھا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنت الشافي لا شافي إلا أنت، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض. اے میرے مولا جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ، کچھ گھروں میں بیمار ہیں، کچھ ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اے میرے مولا یہ دنیا میں تو ساری ہی معالج گاہیں ہیں. اے میرے مولا شفا خانہ تیرے پاس ہے. اے میرے مولا تو اپنی جناب سے سب کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما. اے میرے مولا تو سب کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما. اللہ جنہیں صحت جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے اے میرے مولا تو نے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا کچھ ایسے ہیں جو روحانی بیمار ہیں میرے مولا، کچھ جسمانی بیمار ہیں، اے میرے اللہ تو سب کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما. اے میرے مولا جتنے پریشان حال لوگ ہیں اے میرے مولا، کچھ روزگار کے مسئلوں میں پریشان ہیں، کچھ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں، کوئی اولادوں کے مسئلے میں پریشان ہے، اے میرے مولا تو تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کے لیے اچھے وسائل پیدا فرما. اے میرے مولا تجھ سے تو ہماری ضرورتیں پوشیدہ نہیں ہیں نا اللہ، تو لطیف ہے، خبیر ہے. اے میرے مولا تو علیم بذات الصدور ہے. اے میرے مولا تجھ سے ہماری ضرورتیں پوشیدہ نہیں ہیں اللہ، تو ہر کسی کو وافر مقدار میں رزق حلال عطا فرما. اللہ تو ہر کسی کو وافر مقدار میں رزق حلال عطا فرما. میرے مولا جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں اے میرے مولا غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما. اے میرے مولا جو اولادوں کے مسئلے میں پریشان ہیں تو تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. اے میرے مولا ہمارے گھروں پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، ہمارے گھروں پہ خصوصی
رحمت نازل فرما، ہمارے گھروں کو حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہمارے گھروں کو حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے میرے مولا ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے میرے مولا ہمیں سچا اللہ کے نبی سے پیار کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں سچا محب بنا دے۔ اے میرے مولا ہمیں ان میں سے بنا دے جنہیں کل قیامت کے دن حوض پہ کھڑے ہو کے تیرے نبی اپنے ہاتھ سے جام پلائیں گے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں فرما دینا۔ اے میرے مولا جو ہمارے چھوٹے بڑے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، اے میرے مولا تو سب کی مغفرت فرما۔ اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ و ان کان مسیئا فتجاوز عنہم۔ اے میرے اللہ نیک تھے تو درجات کو بلند فرما۔ اللہ اگر انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی بھول ہوئی، کوئی خطا کر بیٹھے، اے میرے مولا تو درگزر فرما۔ اے میرے مولا تو درگزر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔